دل کے وساوس، اوہام، خواطر اور ارادے، یہ ایک دقیق بحث ہے اور اس میں آیات و روایات اس حد تک متعارض ہیں کہ ان میں تطبیق دینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ صرف علماء کاملین ہی اس تعارض کو دور کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به نفوسها ما لم تتکلم به او تعمل به۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جن کا دل میں خیال آئے جب تک وہ زبان پر نہ آئیں یا ان پر عمل نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ ہی کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقول للحفظۃ ازاہم عبدی بسیط فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وأناهم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرة۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ محافظ فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی برائی کا قصد کرے تو اسے مت لکھو، اگر وہ اس پر عمل کرے تو ایک برائی لکھو، اور اگر کسی نیکی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اس پر عمل کرے تو 10 نیکیاں لکھو۔ اس حدیث کی تخریج بخاری اور مسلم دونوں نے کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قلب کا عمل اور برائی کا قصد قابل معافی ہے۔ یہی روایت ان الفاظ میں بھی وارد ہے، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعلها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف ومن هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اسے عملی جامہ نہ پہنائے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جو اس پر عمل کرے اس کے لیے 10 سے 700 تک نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو شخص کسی برائی کا قصد کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو وہ برائی نہیں لکھی جائے گی، عمل کر لے تو ایک برائی لکھی جائے گی۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، وَإِذَا تحدث بأن يعمل سيئة فإن أغفرها له ما لم يعملها۔ جب کوئی بندہ دل میں برائی کا خیال لاتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ ان سب روایات سے عفو اور عدم مواخذہ پر دلالت ہوتی ہے۔ دوسری طرف بہت سی آیات سے قلب کے عمل پر مواخذے کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلا ارشاد باری ہے، ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 284۔ اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے حق تعالی تم سے حساب لیں گے، پھر جس کے لیے منظور ہوگا بخش دیں گے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 32۔ اور جس بات کی تجھ کو تحقیق نہ ہو اس پر عمل درآمد مت کیا کر، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ قلب کا عمل آنکھ اور کان کے عمل کی طرح ہے، جس طرح ان پر مواخذہ ہوگا اسی طرح وہ بھی ماخوذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 283۔ اور شہادت کا اخفا مت کرو، جو شخص اس کا اخفا کرے گا اس کا قلب گناہگار ہوگا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 225۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں داروگیر نہ فرمائیں گے تمہاری ایسی قسموں میں سے بیہودہ قسم پر، لیکن مواخذہ فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا ہے۔
اس مسئلے میں حق یہ ہے کہ جب تک قلب کے اعمال کی تفصیل سامنے نہ آ جائے اس وقت تک کوئی مطلق حکم نہ لگانا چاہیے۔ قلب کا عمل کئی مرحلوں سے گزر کر اعضاء کے ارتکاب تک پہنچتا ہے۔ قلب پر سب سے پہلے جو چیز وارد ہوتی ہے اسے خاطر کہتے ہیں۔ مثلا دل میں کسی ایسی عورت کا خیال آئے جو اس کے پیچھے ہو کر اگر وہ گھوم کر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دوم یہ کہ دیکھنے کی رغبت میں ہیجان پیدا ہو، یعنی طبیعت میں موجود شہوت متحرک ہو۔ یہ رغبت پہلے خاطر سے پیدا ہوتی ہے، اسے میلان طبع کہتے ہیں، اور اور خاطر اول کو حدیث نفس کہا جاتا ہے۔ سوم، اس رغبت کے لیے دل کی اجازت، مثلا قلب کا یہ حکم لگانا کہ مذکورہ عورت کو دیکھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات طبیعت تو راغب ہوتی ہے لیکن بعض موانع مثلا شرم اور خوف کے باعث دل دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ موانع تعامل سے دور ہوتے ہیں اور عقل ان کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس عمل کا نام اعتقاد ہے۔ چہارم یہ کہ عورت کو دیکھنے کا مصمم عزم ہو، اسے قصد، نیت اور ارادہ کہتے ہیں۔ اس قصد کا مبدا کبھی ضعیف ہوتا ہے لیکن جب قلب خاطر اول کی طرف پوری طرح متوجہ رہتا ہے تو یہ قصد موقد، ارادہ پختہ اور عزم جازم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات ارادے کی پختگی کے باوجود آدمی کسی وجہ سے مثلا ندامت کی بنا پر فعل کا مرتکب نہیں ہوتا، کبھی غفلت کے باعث فعل کا دھیان نہیں رہتا، کبھی کوئی ایسا مانع پیش آ جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس ارادے کو عملی جامہ پہنانا دشوار ہو جاتا ہے۔ عمل سے پہلے دل کی 4 حالتیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اعضاء کے عمل سے پہلے 4 حالتیں ہوتی ہیں: حدیث نفس، میلان طبع، اعتقاد اور عزم۔ ان 4 حالتوں کا حکم الگ الگ ہے۔ جہاں تک خاطر یعنی حدیث نفس کا تعلق ہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہی حکم میلان طبع کا ہے، یہ حالت بھی اختیاری نہیں ہے۔ یہ دونوں حالتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں مراد ہیں کہ میری امت سے ان کے دلوں کی باتیں معاف کر دی گئی ہیں۔ حدیث نفس کہتے ہی ہیں ان خواطر کو جو دل میں گزریں اور جن پر عمل کرنے کا عزم نہ ہو۔ عزم و ارادے کو حدیث نفس نہیں کہتے۔ حدیث نفس کی مثال حضرت عثمان بن مظعون کی یہ روایت ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: نفسی تحدثنی ان اطلق خولتا قال مهلا ان من سنة النکاح قال نفسی تحدثنی ان اجیب نفسی قال مهلا خساء امتی دوب الصیام قال نفسی تحدثنی ان أترهب قال مهلا رهبانية أمة الجهاد والحج قال نفسي تهدثني أن أترك اللحم قال مهلا فإني أحبه ولو أسبته لا قلته ولو سالت الله لا طعمني۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس روایت کے مختلف ٹکڑے داری، بغوی، طبرانی، احمد، ابو یعلا اور ابو داؤد وغیرہ کتب حدیث میں صحیح اسناد کے ساتھ متعدد صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ یہ حدیث احیاء علوم دین کی تفصیل کے مطابق حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں سعید بن المسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً نقل کی ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: میرا دل یہ کہتا ہے کہ میں خولہ یعنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، نکاح میری سنت ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خصی کر لوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، میری امت میں خصی ہونا ہمیشہ روزے رکھنا ہے۔ عرض کیا میرا دل کہتا ہے کہ میں راہب یعنی تارک الدنیا بن جاؤں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، میری امت کی رہبانیت جہاد اور حج ہے۔ عرض کیا میرا دل چاہتا ہے کہ گوشت چھوڑ دوں۔ فرمایا ایسا نہ کرو، مجھے گوشت مرغوب ہے، مل جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں، اگر میں اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کروں تو وہ مجھے کھلا دے۔ یہ وہ خواطر تھے جن پر عمل کا عزم نہیں تھا، یہی خواطر حدیث نفس کہلاتے ہیں۔ چنانچہ اسی لیے حضرت عثمان
عمران بن مسعود نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر عمل کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں مشورہ کیا۔ قلب کی تیسری حالت اعتقاد ہے، یعنی دل کا یہ حکم لگانا کہ اس فعل کا کرنا مناسب ہے۔ یہ اعتقاد اختیاری بھی ہوتا ہے اور اضطراری بھی، اختیاری پر مواخذہ ہے، اضطراری پر نہیں ہے۔ چوتھی حالت یعنی فعل کا ارادہ کرنا قابل مواخذہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے وہ فعل نہ کر سکا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا رکنا ندامت یا خوف خدا کی وجہ سے ہے یا نہیں۔ اگر خوف خدا اور ندامت نے اسے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز رکھا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ معصیت کا عزم کرنا معصیت ہے اور اس سے رکنا اور نفس پر مجاہدہ کرنا نیکی ہے۔ طبیعت کے تقاضے سے مجبور ہو کر اس نے معصیت کا ارادہ کیا تھا، اس کا یہ عمل باری تعالی سے مکمل اعراض اور غفلت پر دلالت نہیں کرتا، البتہ اس نے معصیت کا ارادہ ترک کر کے جو مجاہدہ کیا ہے وہ یقیناً بڑی بات ہے۔ اگر اس نے ارادہ معصیت سے شیطان کی اتباع کی تھی تو اس سے رک کر طبیعت کی مخالفت کی ہے، اس لیے وہ ایک نیکی کا مستحق ہے۔ البتہ اگر اس نے کسی معنی یا عذر کی بنا پر اپنے ارادے پر عمل نہیں کیا تو ایک برائی لکھی جائے گی، کیونکہ قلب کا ارادہ اختیاری فعل ہے۔ اس تفصیل پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالت الملائکۃ علیہم السلام رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئا وهو ابصر به فقال ارقبوه فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها وأن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جرائی۔ ملائکہ علیہم السلام باری تعالی سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ، یہ تیرا بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ خدا کو اس کا حال زیادہ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کی نگرانی کرو، اگر وہ ارادے پر عمل کر لے تو اس کے برابر برائی لکھ لو، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میری وجہ سے یہ گناہ چھوڑا ہے۔ جن روایات میں ملم یا عملہ یعنی اس ارادے پر عمل نہیں کیا آیا ہے، اس میں بھی اللہ کے خوف سے چھوڑنا مراد ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ کا عزم کرے پھر وہ غفلت کے باعث یا کسی اور وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب نہ کر سکے تو وہ نیکی کا مستحق کیوں ہوگا؟ حدیث شریف میں ہے، انما یحشر الناس علی نیاتہم، آدمی اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابن ماجہ میں لفظ انما کے حذف کے ساتھ، مسلم میں یہ روایت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص رات کو یہ نیت کرے کہ میں صبح کو فلاں مسلمان کو قتل کروں گا یا فلاں عورت کے ساتھ زنا کروں گا، اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ اپنے ارادہ و عزم پر مرے گا اور اسی نیت پر اس کا حشر ہوگا، حالانکہ اس نے ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اس امر پر قطعی دلالت اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اتقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر آمنے سامنے آ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قاتل کا دوزخ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کو کیا ہوا؟ وہ دوزخ میں کیوں جائے گا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس نے اپنے ساتھی یعنی قاتل کو مارنے کا ارادہ کیا تھا۔ معلوم ہوا کہ مقتول محض اپنے ارادے اور نیت کی بنا پر دوزخ کا مستحق ہے۔ بظاہر وہ مظلوم تھا اور قاتل نے ظلماً اسے قتل کیا تھا۔ اس صراحت کے بعد یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں پر مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ قصد قابل مواخذہ ہے جو اختیار کے تحت ہو۔ ہاں، اگر وہ کسی نیکی کے ذریعے اس قصد کا کفارہ ادا کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ ندامت کی وجہ سے عزم کو فسق
کرنا نیکی ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے ترک فعل کرنا نیکی نہیں ہے، اس لیے پہلے پر اجر ملے گا اور دوسرے پر مواخذہ ہوگا۔ خواطر اور میلان طبع بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، ان پر مواخذہ کرنا بندے کی طاقت سے باہر کی چیزوں پر مواخذہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 284۔ اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ رکھو گے، حق تعالی تم سے حساب لیں گے۔ روایت میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کچھ صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم پر ایسی بات کا حکم ہوا ہے جو ہماری طاقت سے باہر ہے، ہمارے دلوں میں بہت سی باتیں ایسی گزرتی ہیں کہ ان کا دل میں رہنا ہمیں منظور نہیں ہوتا، اس آیت کی روح سے ہماری وہ باتیں بھی قابل مواخذہ ہوں گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غالباً تم بھی یہودیوں کی طرح یہ کہنا چاہتے ہو، سمعنا و عصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، تمہیں تو یہ کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ صحابہ نے سمع و طاعت کا اعتراف کیا۔ ایک سال بعد مندرجہ ذیل آیت کے ذریعے یہ تنگی دور ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کے طاقت و اختیار میں ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت مسلم شریف میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ قلب کے جو اعمال بندے کے دائرہ اختیار سے خارج ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ بعض لوگ ان اعمال میں کوئی فرق نہیں کرتے بلکہ جو کچھ دل میں آئے اسے حدیث نفس یا خاطر کہہ دیتے ہیں، ان کی یہ رائے درست نہیں ہے۔ قلب کے اعمال پر مواخذہ کیوں نہ ہو جبکہ کبر، عجب، ریا اور حسد وغیرہ قلب کے اعمال ہیں اور آیات و روایات سے ان پر مواخذہ ثابت ہے۔ اصل یہی ہے کہ جو اعمال بندے کے اختیار میں ہیں، خواہ وہ آنکھ کے ہوں یا کان کے ہوں یا دل کے ہوں، سب پر مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نامحرم عورت پر بلا اختیار نظر پڑ جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر دوبارہ قصد و ارادے کے ساتھ اس پر نظر ڈالی تو مواخذہ ہوگا۔ یہی حال قلب کے خواطر کا ہے، بلکہ پہلے مواخذہ قلب ہی سے ہونا چاہیے کیونکہ قلب ہی اصل ہے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، التقوی ہا ہنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، تقوی یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 37۔ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الا ثم جواز القلب گناہ حواز القلوب، الاثم حواز القلوب، گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب العلم میں گزر چکی ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، البر ما اطمأن الیہ القلب وان افتوک وافتوک، یہ طبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نیکی وہ ہے جس پر دل مطمئن ہو جائے اگرچہ لوگ تم پر فتویٰ لگائیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسی مضمون کی ایک حدیث وابصہ سے مسند احمد میں منقول ہے۔ یہ دونوں روایتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مفتی کے دل میں کسی امر کے وجوب کا خیال آیا اور وہ امر فی الحقیقت واجب نہیں ہے تب بھی اسے ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے دل نے یہ گواہی دی کہ میں وضو سے ہوں، اس نے دل کی گواہی پر مطمئن ہو کر نماز پڑھ لی، پھر قرائن سے معلوم ہوا کہ نماز بلا وضو پڑھی گئی ہے تو اس نماز پر ثواب ملے گا، لیکن اگر طہارت کی گواہی کے بعد نماز چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی نے اجنبیہ سے یہ سمجھ
سمجھ کر جمع کر لیا کہ یہ میری بیوی ہے تو گناہ گار نہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر یہ عورت منکوحہ ہوتی اور اسے غیر سمجھ کر جمع کرتا تو گناہ گار ہوتا۔ ان تمام مسائل میں قلب کو اہمیت دی گئی ہے، اعضاء کو ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ذکر کے وقت قلب کے وسوسوں کا مکمل انقطاع۔ اس بحث کا موضوع یہ ہے کہ ذکر کے وقت قلب کے وساوس پر پورے طور پر ختم ہو جاتے ہیں یا نہیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ احوال قلب کے نگراں اور اس کے عجائب و صفات پر نظر رکھنے والے علماء کی اس سلسلے میں 5 فریق ہیں۔ ایک فریق کا خیال یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے فَإِذَا ذَكَرَ اللَّهَ خَنَسَ، یہ ابن ابی دنیا اور ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔ خنس کے معنی ہے سکوت، مطلب یہ ہوا کہ شیطان ذکر الہی کے وقت خاموش ہو جاتا ہے اور اپنی حرکتیں ختم کر دیتا ہے۔ دوسرے فریق کا قول یہ ہے کہ ذکر سے وساوس ختم تو نہیں ہوتے، البتہ ان کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب دل پر اللہ تعالیٰ کا ذکر محیط ہو جاتا ہے تو اس میں وسوسے کا اثر قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں غرق ہو، اگرچہ لوگوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑتی ہیں اور وہ خود بھی گفتگو میں حصہ لیتا ہے لیکن سمجھتا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح سوچ میں مستغرق شخص ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اسی طرح ذاکر بھی وساوس کے اثر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تیسرے فریق کی رائے یہ ہے کہ نہ وسوسہ ختم ہوتا ہے اور نہ اس کا اثر زائل ہوتا ہے، البتہ قلب سے اس کا غلبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وسوسہ ضعیف پڑ جاتا ہے۔ چوتھے فریق کا خیال یہ ہے کہ ذکر سے وسوسہ ختم ہو جاتا ہے اور وسوسہ سے ذکر کا اثر معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے کہ وسوسہ ہے تو ذکر نہیں اور ذکر ہے تو وسوسہ نہیں، ان دونوں کی آمد و رفت پے بپے جاری رہتی ہے۔ ان کی جلدی جلدی اور پے بپے آنے سے ایسا لگتا ہے کہ گویا وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کرہ پر قریب قریب نقطے ہوں اور اسے تیزی سے حرکت دی جائے تو وہ نقطے ایک دوسرے سے متصل دائرے معلوم ہوں گے۔ اس فریق کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ حدیث نفس میں خنس یعنی سکوت وارد ہے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ذکر کے باوجود قلب وسوسوں میں گھرا رہتا ہے۔ حدیث شریف کے مفہوم اور ہمارے تجربے میں تطبیق کی یہی ایک صورت ہے جو مذکور ہوئی۔ پانچویں فریق کا قول یہ ہے کہ وسوسہ اور ذکر کبھی منقطع نہیں ہوتے، بلکہ دونوں کا عمل اپنی اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی آنکھ سے بیک وقت 2 مختلف چیزیں دیکھ لیتا ہے، اسی طرح قلب پر بھی بیک وقت 2 مختلف حال طاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من عبد الا وله 4 اعین عینان فی راس ببصر بهما امر دنیاہ وعینان فی قلبہ یبصر بهما امر دینہ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ہر بندے کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، 2 سر میں جن سے وہ اپنی دنیاوی امور دیکھتا ہے اور 2 دل میں جن سے وہ اپنے دینی امور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ محاسبی کی رائے بھی یہی ہے۔ وساوس کی قسمیں ہمارے نزدیک یہ تمام مذاہب صحیح ہیں، لیکن ان میں وسوسوں کی تمام قسموں کا احاطہ نہیں کیا گیا، بلکہ ان میں سے ہر فریق نے ایک قسم پر نظر ڈالی اور اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ وسوسوں کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تلبیس حق۔ ایک قسم یہ ہے کہ شیطان حق کو مشتبہ کرنے کے لیے وسوسہ ڈالے، مثلا کسی انسان سے یوں کہے کہ دنیاوی لذات نہ چھوڑنی چاہیے کیونکہ زندگی طویل ہے، اتنے طویل عرصے تک خواہشات کو قابو میں رکھنا صبر آزما کام ہے۔ اس موقع پر اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حق عظیم، ثواب عظیم اور عقاب علیم کا تصور کرے گا اور دل کو یہ سمجھائے گا کہ زندگی طویل ہو سکتی ہے مگر آخرت کی زندگی کے مقابلے میں وہ بہرحال مختصر ہے،
اور یہ تمام دنیاوی لذات فانی ہیں، اگرچہ بظاہر ان پر صبر کرنا مشکل ہے، لیکن دوزخ کی آگ کے مقابلے میں چندہ مشکل نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے۔ اگر دنیا میں لذات پر صبر کی مشقت برداشت کر لی تو دوزخ کی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑے گی، اور دنیا میں صبر نہ کیا تو آخرت کی مشقت برداشت کرنی ہوگی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور وعیدوں کی یاد دہانی اور ایمان و یقین کی تجدید شیطان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دوزخ کی آگ معاصی پر صبر کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے، یا یہ کہ معاصی کا ارتکاب دوزخ کی طرف نہیں پہنچاتا۔ اگر اس نے اس طرح کے دعوے کیے بھی تو بندہ مومن کتاب اللہ پر اپنے ایمان کی وجہ سے ان وعدوں پر یقین ہی کب کرے گا؟ اسی طرح اگر وہ عجب کا وسوسہ ڈالے، مثلا یہ کہے کہ تجھ سے زیادہ کسی شخص کو باری تعالی کی معرفت حاصل نہیں ہے اور نہ تیری عبادت کی مثال کہیں ملتی ہے، اللہ کے ہاں تیرا درجہ انتہائی بلند ہے، اس موقع پر بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ معرفت، عبادت، علو مرتبت اور وہ تمام اعضاء جنہوں نے عمل کیا اور وہ تمام اعمال جن سے معرفت حاصل ہوئی، سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی کی عطا کردہ دولت ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس خیال کے بعد عجب اور خود پسندی کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ شیطان ہزیمت اٹھاتا ہے اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب اللہ کی مخلوق نہیں ہیں۔ اگر اس نے یہ کہا بھی تو بندے کی معرفت اور اس کا ایمان اس کی بات کا یقین ہی کب کرنے دے گا؟ وسوسوں کی یہ قسم ایمان و معرفت کے نور کے حامل عارفین کے دلوں سے ذکر کے ذریعے بالکلیہ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری قسم تحریک شہوت۔ وسوسوں کی دوسری قسم یہ ہے کہ شیطان شہوت کو تحریک دے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ بندے کو اس شہوت کا معصیت ہونا یقینی طور پر معلوم ہو، دوسری یہ کہ وہ ظن غالب سے معلوم ہو۔ یقین کی صورت میں شیطان شہوت کو حرکت دینے سے تو باز نہیں آئے گا، لیکن وہ اس حرکت کو مؤثر نہ بنا سکے گا۔ اگر وہ یقینی نہیں بلکہ ظن ہے تو شیطان کی تحریک مؤثر بھی ہو سکتی ہے، اس صورت میں اس کے ازالے کے لیے مجاہدہ کی ضرورت ہوگی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وسوسے کی یہ قسم ذکر کے وقت پورے طور پر ختم نہیں ہوتی، البتہ غالب بھی نہیں ہو پاتی۔ تیسری قسم خواطر۔ وسوسے کی تیسری قسم محض خواطر اور غائب احوال کی یاد ہے جو نماز میں آتی ہے، چنانچہ جب بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو یہ خواطر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خواطر کی آمد و رفت اتنی پے بپے اور مسلسل ہوتی ہے کہ خواطر اور ذکر دونوں ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں معلوم ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض اوقات خواطر بھی آتے ہیں اور قرات کے معنی بھی سمجھ میں آتے ہیں، گویا قلب میں دونوں کے لیے دو الگ الگ جگہیں ہیں جہاں وہ دونوں بیک وقت سما سکتے ہیں۔ اس قسم کے وسوسہ کا مکمل طور پر سے منقطع ہونا بہت مشکل ہے، لیکن محال نہیں ہے، اس لیے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی رکعتین لم یحدث فیہما نفسہ بشیء من امر الدنیا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ ان میں اس کا نفس کوئی دنیا کی بات نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہوتا کہ ذکر الہی کے وقت کسی طرح کا کوئی وسوسہ دل میں نہ ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر نہ فرماتے، لیکن یہ صورت تمام قلوب کے ساتھ پیش نہیں آ سکتی، بلکہ صرف اسی دل میں اس کا تصور کیا جا سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی محبت اس درجے غالب آ چکی ہو کہ اس کے علاوہ کوئی خیال نہ آتا ہو، جس طرح عاشق صادق کے دل میں محبوب کی بات کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کسی شخص کو اپنے دشمن کا فکر ہوتا
ہوتا ہے تو وہ اس کے تصور میں اور اسے ایذا پہنچانے کے خیال میں اتنا مستغرق ہوتا ہے کہ نماز کا خیال بھی نہیں آتا اور نہ یاد رہتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور کس رکعت میں کیا پڑھا ہے۔ حد یہ ہے کہ اس دوران اگر کوئی قریب سے بھی گزر جائے تو پتہ نہیں چلتا، خواہ آنکھیں کھلی ہوں اور بظاہر اسے دیکھ بھی رہی ہوں۔ جب دنیاوی امور میں استغراق کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے تو دوزخ کے خوف اور جنت کے شوق میں بندے کی یہ حالت کیوں نہیں ہو سکتی؟ البتہ ایمان کی کمزوری کے پیش نظر اس طرح کی کیفیت عام نہیں ہے۔ حاصل یہ ہے کہ شیطان سے چند لمحوں کے لیے نجات ممکن ہے، لیکن عمر بھر کے لیے چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص شیطان کے وسوسوں اور اس کی ہیجان انگیزی سے محفوظ رہ سکتا تھا تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوتی، جبکہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے اپنے کپڑے کے نقوش پر آپ کی نظر پڑی، سلام پھیرنے کے بعد آپ نے وہ کپڑا اتار پھینکا اور ارشاد فرمایا، شغلنی عن الصلاۃ اذهب به الى ابی جہم۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: اس کپڑے نے تو مجھے نماز سے روک دیا، اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ آپ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ایک مرتبہ خطبے کے دوران اس پر نظر جا پڑی تو آپ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا، نظر الیہ و نظر الیکم۔ یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں ایک بار اسے دیکھتا ہوں اور ایک بار تمہیں دیکھتا ہوں۔ کپڑے کے نقوش اور سونے کی انگوٹھی سے دھیان بٹنے کا عمل شیطان کا وسوسہ تھا۔ یاد رہے کہ سونے کی انگوٹھی کا واقعہ مردوں کے لیے سونے کی حرمت کے نزول سے پہلے کا ہے۔ آپ نے یہ انگوٹھی پہنی کیونکہ اس وقت پہننا جائز تھا، بعد میں اتار دی کیونکہ اس سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے، اور دنیاوی مال و متاع سے متعلق وسوسے انہیں اپنے سے دور ہٹا کر ہی ختم کیے جا سکتے ہیں۔ جب تک کوئی شخص ضرورت سے زائد چیز کا مالک رہے گا تو اسے شیطان وسوسہ میں ضرور مبتلا کرے گا، خواہ وہ زائد چیز ایک درہم یا ایک دینار ہی کیوں نہ ہو۔ دراہم و دنانیر میں وسوسے کی صورت یہ ہوگی کہ شیطان صاحب مال کو ان کی حفاظت کے صلے میں متفکر رکھے گا، نیز اسے بتلائے گا کہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کرے، اسے کس طرح چھپا کر رکھے تاکہ لوگوں کو تمہارے پاس مال کی موجودگی کا پتہ نہ چلے، یا اسے کس طرح ظاہر کرے کہ لوگ تمہاری برتری تسلیم کریں۔ یہ اور اسی طرح کے دوسرے وسوسے اسے پریشان رکھیں گے۔ دنیاوی دولت کے مردہ جسم پر اپنی طمع کے پنجے گاڑنے کے بعد شیطان سے بچنے کی خواہش رکھنے والا ایسا ہے جیسے کوئی شخص شہد میں گر جائے اور یہ توقع رکھے کہ اس پر مکھیاں نہیں بیٹھیں گی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ دنیا شیطانی وسوسوں کا ایک بڑا دروازہ ہے، اور یہ صرف ایک دروازہ نہیں بلکہ بے شمار دروازے ہیں جن سے شیطانی لشکر وسوسوں کے بوجھ اٹھائے اپنی آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دانشور کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے پاس معاصی کی راہ سے آتا ہے، یہ راہ بند ہو تو نصیحت کا راستہ اپناتا ہے اور اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر وہ راستہ بھی مسدود کر دے تو اسے تنگی اور تشدد کی راہ دکھلاتا ہے کہ جو چیز حرام نہ ہو اسے بھی حرام کر لے، اگر وہ اس سے بھی منع کر دے تو اسے وضو اور نماز کے دوران شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیتا ہے، اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا تو اس پر خیر کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے۔ جب لوگ اسے نیک اور صابر و عفیف سمجھ کر راغب ہونے لگتے ہیں تو وہ اسے عجب میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیتا ہے، یہاں وہ جدوجہد کی تمام تر قوت صرف کر دیتا ہے۔ یہ آخری موقع ہوتا ہے اور شیطان یہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو میرا شکار جال میں پھنسنے کے بجائے سیدھا جنت میں جائے گا۔ قلب کی صورت تغیر اور اثبات و تغیر میں اس کی قسمیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، قلب مختلف متضاد اوصاف کے درمیان گھرا ہوا ہے، گویا وہ ایک ہدف ہے جس پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے۔ اس پر ایک چیز کا اثر ہوتا ہے تو دوسری طرف سے دوسری چیز آ کر اس اثر کو زائل کر دیتی ہے۔ شیطان اسے ہوائے نفس کی طرف کھینچتا ہے، فرشتہ سمت مخالف میں کھینچتا ہے۔ ایک شیطان ایک شر کی جانب لے جاتا ہے تو دوسرا شیطان دوسرے شر کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک
ایک فرشتہ ایک خیر کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا فرشتہ دوسرے خیر کی طرف بلاتا ہے۔ کبھی وہ دل دو فرشتوں کی کشائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی دو شیطانوں کی اور کبھی شیطان و فرشتے کی، اسے کسی بھی وقت فرصت کا لمحہ میسر نہیں آتا۔ اس آیت میں قلب کی اسی کیفیت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 19 آیت نمبر 110، اور ہم بھی ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی عجیب میں اللہ کا عجب و غریب صنعت پر مطلع تھے اور اس بات سے واقف تھے کہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہر لمحہ ہر آن متغیر رہتا ہے، اس لیے آپ یہ قسم کھایا کرتے تھے۔ وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، بخاری کی حدیث ہے جس کو وَمُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نہیں، قسم ہے دلوں کے بدلنے والے کی۔ آپ بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی اپنے دل کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اندیشہ ہے؟ فرمایا، وما یؤمننی والقلب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء، میں کس وجہ سے بے خوف ہو جاؤں جبکہ دل باری تعالی کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، انشاء ان یقیمہ اقامہ وانشاء ان یزیغہ ازاغ، یہ حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اگر وہ سیدھا کرنا چاہتا ہے تو سیدھا کر دیتا ہے اور ٹیڑھا کرنا چاہتا ہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی 3 مثالیں بیان فرمائیں۔ ایک مثال یہ ہے، مثل القلب مثل العصفور یتقلب فی کل ساعہ، یہ حاکم اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو عبید الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قلب کی مثال چڑیا جیسی ہے کہ ہر وقت لوٹ پوٹ ہوتی رہتی ہے۔ دوسری مثال ان الفاظ میں بیان فرمائی، مثل القلب فی تقلبہ قلقدر اذا تجمعت غلیانہا، یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قلب کی مثال بدلنے میں ہانڈی جیسی ہے جس وقت اس میں خوب جوش آتا ہے۔ تیسری مثال یہ بیان فرمائی، مثل القلب کمثل ریشۃ بارد فلا تقلبها الریاح ظہر البطن، یہ طبرانی اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ قلب کی مثال ایسی ہے جیسے صحرا میں پر ہو جسے ہوائیں الٹ پلٹ کرتی رہتی ہوں۔ قلب کے تغیرات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی صنعت کے عجائب کی معرفت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو قلب کے نگراں رہتے ہوں اور مراقبہ میں لگے رہتے ہوں۔ تغیر و ثبات کے اعتبار سے قلب کی 3 قسمیں، خیر و شر پر ثبات یا ان دونوں کے درمیان متردد رہنے کے اعتبار سے قلب کی 3 قسمیں ہیں۔ تقوی کے نور سے معمور، ایک دل وہ ہے جو تقوی کے نور سے معمور ہو اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف ہو۔ اس طرح کے قلب پر خیر کے خواطر غیب کے خزانے اور عالم ملکوت سے آتے ہیں۔ عقل ان کے دقائق اور اسرار و فوائد پر مطلع ہونے کے لیے ان میں فکر کرتی ہے۔ جب نور بصیرت سے کسی خیر کا ہونا ظاہر ہو جاتا ہے تو عقل اس کی اہمیت کا فیصلہ کرتی ہے اور قلب کو اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ فرشتہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اس قلب کا جوہر صاف ہے، نور خرد سے اس کی محرابیں روشن ہیں، تقوی کی ضیاء بار کرنیں چاروں طرف پڑ رہی ہیں اور معرفت الہی کی شمع جل رہی ہے، بلا شبہ اسی طرح کے قلوب ہمارا مسکن، ہمارے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ ہیں، تو وہ نظر نہ آنے والے لشکروں سے اس کی مدد کرتا ہے اور بہت سے خیر کے کاموں کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے اور عمل پر اس کی اعانت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسے عمل خیر کا عادی بنا دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 5 سے 7 تک۔ جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی اسلام کو سچا سمجھا تو اس کے لیے سامان راحت کریں گے۔ اس طرح کے قلوب میں محراب ربوبیت کی شمع سے اتنا اجالا پھیلتا ہے کہ وہ شرک خفی بھی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، جو اندھیری رات میں رینگنے والی سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ خفی ہے۔ ایسے دلوں پر شیطانی مکر مؤثر نہیں ہوتا اور وہ لاکھ دھوکہ دیتا ہے، چکنی چپڑی باتیں بناتا ہے، لیکن بندہ اس کی طرف ادنا التفات بھی نہیں کرتا۔ یہ دل مہلکات سے نجات کے بعد منجیات سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ یہ منجیات ہیں شکر، صبر، خوف، رجا، فقر، زہد، محبت، رضا، شوق، توکل، تفکر، احتساب وغیرہ۔ اسی قلب پر اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوتی ہے، اسی قلب کا ذکر مندرجہ ذیل آیتوں میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، پارہ نمبر 13 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 28۔ خوب سمجھ لو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 27 اور 28۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی جوار رحمت کی طرف چل، اس طرح کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ خواہشات نفس سے لبریز قلب، دوسرا دل اس دل کے برعکس ہے، یعنی وہ نفسانی خواہشات سے پر ہوتا ہے اور مذموم عادات سے آلودہ ہوتا ہے۔ اس دل کے دروازے شیاطین کے لیے کھلے رہتے ہیں اور فرشتوں کے لیے بند رہتے ہیں۔ اس طرح کے دل میں شر کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے اس میں ہوائے نفس کا تصور آتا ہے اور گناہ کی کھٹک پیدا ہوتی ہے۔ دل عقل کے حاکم سے مشورہ طلب کرتا ہے۔ عقل کیونکہ پہلے ہی سے ہوائے نفس کی خادم ہے اور اس سے مانوس ہے، اس لیے وہ اس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اور جواز کے لیے اسباب مہیا کرتی ہے۔ اس طرح نفس دل پر اپنا قبضہ جما لیتا ہے اور گناہ پر اس کی مدد کرتا ہے۔ آدمی کا سینہ نفسانی خواہشات کے لیے کھل جاتا ہے اور ہوس کے اندھیرے پھیلنے لگتے ہیں، کیونکہ عقل کی فوج پہلے اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھتی ہے اور اپنی باغ دوڑ نفس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے۔ اس لیے شیطان کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ وہ دل کو ظاہری زیب و زینت، فریب و مکر اور جھوٹی امیدوں میں پھنساتا ہے اور اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے کہ ایمان کی سلطنت کمزور پڑ جاتی ہے اور یقین کی شمع گل ہو جاتی ہے، یعنی وعدہ، وعید، جنت، دوزخ اور آخرت پر ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہوائے نفس ایک دھواں ہے جو قلب کے چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور ایمان و یقین کا چراغ گل کر دیتا ہے۔ عقل کی کیفیت اس طرح ایسی ہو جاتی ہے جیسے کسی شخص کی آنکھ میں دھواں بھر جائے اور وہ دیکھنے کی صلاحیت کھو بیٹھے۔ غلبہ شہوت بھی قلب سے غور و فکر کی صلاحیت اور بصیرت کا نور سلب کر لیتا ہے اور ہدایت سے اس قدر بے بہرا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی واعظ اچھی بات بتلانا بھی چاہے تو وہ سمجھتا نہیں ہے۔ شیطان الگ حملہ آور ہوتا ہے، نفس کی خواہشات الگ حملہ کرتی ہیں، اعضاء الگ موافقت کرتے ہیں۔ اس طرح معصیت کے ظہور کے لیے تمام اسباب مہیا ہو جاتے ہیں۔ حسب ذیل آیات میں ایسے ہی دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، پارہ نمبر 19 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 42۔ اے پیغمبر، آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے، سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو محض چوپاؤں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، پارہ نمبر 28 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 6۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو ہرگز یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔
سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، پارہ نمبر 1 رکوع نمبر 1 آیت نمبر 6۔ برابر ہے ان کے حق میں خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ بعض دلوں کا حال تو تمام شہوتوں میں یکساں ہوتا ہے، بعض دل بعض شہوتوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور بعض شہوتوں کے قریب بھی نہیں جاتے۔ مثلاً بعض لوگ عام معاصی سے اجتناب کرتے ہیں، لیکن جب کوئی حسین صورت نظر پڑتی ہے تو انہیں ضبط کا یارہ نہیں رہتا اور وہ عقل و خرد سے بیگانہ ہو کر اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اقتدار، جاہ اور منصب کے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ جب بھی ان چیزوں کے حصول کی کوئی صورت پیدا ہوتی ہے وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ بعض لوگ اپنا عیب نہیں سن سکتے، اپنی اہانت برداشت نہیں کر سکتے، اگر کوئی ایک لفظ بھی کہہ دیتا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی عام زندگی میں تقوی و طہارت پر عمل پیرا رہتے ہیں، لیکن جب روپے پیسے کی لین دین کی بات آتی ہے تو تقوی و تقدس کی تمام قبائیں چاک کر ڈالتے ہیں اور مال پر اس طرح گرتے ہیں جیسے کتا نچی ہوئی ہڈی پر ٹوٹتا ہے۔ ان تمام معاصی کا ارتکاب انہی دلوں سے ہوتا ہے جن کے ارد گرد ہوائے نفس کے دھوئیں کی دبیس چادریں چھا جاتی ہیں اور بصیرت کا نور مدھم پڑ جاتا ہے، حیا اور ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور وہ لوگ شیطان کی منشا و مراد کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔ تیسرا، قلب، خاطر شہوت اور خاطر ایمان کے درمیان۔ قلب کی تیسری قسم وہ ہے جس میں ہوائے نفس کے خواطر پیدا ہوتے ہیں اور اسے شر کی طرف بلاتے ہیں، اسی وقت ایمان کے خواطر آتے ہیں اور اسے خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ نفس اپنی تمام تر شہوتوں کے ساتھ شر کے خواطر پر آمادہ نظر آتا ہے، شہوت کو تقویت دیتا ہے اور لذت خیزی و عیش کوشی کے فضائل بیان کرتا ہے۔ عقل خیر کی خواطر کی مدد کرتی ہے اور شہوت کی برائی کرتی ہے اور نفس کو بتلاتی ہے کہ یہ کام جہالت کا ہے، بہائم اور درندوں کے افعال کے مشابہ ہے، کیونکہ بہائم اور درندے ہی انجام کی پرواہ کیے بغیر شر پر گر پڑتے ہیں۔ نفس عقل کی نصیحت پر مائل نظر آتا ہے تو شیطان نفس کا پیچھا چھوڑ کر عقل کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس طرح شہوت کے ودائی کو تقویت پہنچاتا ہے۔ شیطان عقل سے کہتا ہے کہ تو خواہ اپنے نفس کو کیوں تنگی میں مبتلا کیے ہوئے ہے، تو نے اپنی خواہشات بالائے طاق کیوں رکھ دیں؟ کیا تیرے ہم اسروں میں کوئی ایسا ہے جو خواہشات کا مخالف اور اپنی اغراض کا تارک ہو؟ ان کے حصے میں دنیا کی لذتیں ہیں اور تیرے حصے میں تنگی ہے، وہ خوش نصیب ہیں، تو محروم القسمت، بدبخت اور مصیبت زدہ ہے۔ دنیا کے لوگ تیرا مضحکہ اڑاتے ہیں اور دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں جنہوں نے میرے بتلائے ہوئے راستے پر چل کر بڑے بڑے منصب اختیار کیے، تو ان کی راہ کیوں نہیں چلتی؟ کیا تو فلاں عالم کو نہیں دیکھتی کہ وہ فلاں کام کرتے ہیں؟ اگر یہ کام برے ہوتے تو وہ کیوں کرتے؟ نفس شیطان کی طرف جھکتا ہے، اسی وقت فرشتہ نفس کا راستہ روک لیتا ہے اور اسے بتلاتا ہے کہ جو شخص حال کی لذات کے حصول میں معال اور انجام سے بے پرواہ ہو جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ کیا تو ان چند روزہ لذتوں پر قناعت کر کے جنت کی دائمی نعمتوں اور لذتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا تجھے شہوت پر صبر کے مقابلے میں دوزخ کے عذاب کی تکلیف سہل نظر آتی ہے؟ لوگوں کی اتباع مت کر اور شیطان کے فریب میں مت آ، دوسروں کے گناہ تیرے عذاب کی تکلیف کم نہیں کر سکتے۔ اگر تجھے سخت گرمی اور لو کے زمانے میں آرام دہ ٹھنڈا مکان میسر آ جائے تو کیا تو لوگوں کا ساتھ دے گا یا اس مکان کو ترجیح دے گا جہاں نہ سورج کی تپش سے جسم پگھلتے ہیں اور نہ گرم جھونکے بدن جھلساتے ہیں؟ دنیا میں تیرا حال یہ ہے کہ سورج کی گرمی تجھے برداشت نہیں، دھوپ میں تو کھڑا نہیں ہو سکتا، پھر معلوم نہیں دوزخ کے خوف سے کیا چیز مانع ہے؟ کیا دوزخ کی حرارت سورج کی حرارت سے کم ہے؟ اس نصیحت سے نفس فرشتے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ فرشتے اور شیطان کی کشمکش جاری رہتی ہے اور وہ اسی کشاکش کے درمیان اپنی عمر کی منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات شیطانی اوصاف غالب
غالب آ جاتے ہیں اور نفس بالکلیہ شیطان کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس کا معاون و مددگار بن جاتا ہے، رحمانی گروہ سے اعراض کرتا ہے اور اس کے اعضاء سے وہ تمام اعمال صادر ہوتے ہیں جن پر ازلی تقدیر نے مہر ثبت کر رکھی ہے اور جو اسے اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ ملکوتی صفات غالب آتی ہیں تو نفس شیطان کے جال میں نہیں پھنستا، اس کے فریب کا قلع قمع کر دیتا ہے، دنیا کی فانی لذات کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کے امور میں سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا بلکہ رحمانی گروہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے اعضاء سے وہ اعمال صادر ہوتے ہیں جو رضائے الہی کا باعث ہوں، اور یہ بھی تقدیر ازل ہی کے مطابق ہوتا ہے۔ قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، میں اسی کشمکش کی طرف اشارہ ہے جو دونوں فریقوں کے درمیان جاری ہے۔ اس طرح کے قلوب کسی ایک گروہ کی طرف مستقل طور پر مائل نہیں ہوتے بلکہ ان میں انقلاب اور تغیر کا عمل جاری رہتا ہے۔ اطاعات اور معاصی سب خزانہ غیب سے عالم ظہور میں آتے ہیں اور قلب ان کے درمیان واسطہ بنتا ہے، کیونکہ قلب ملکوت کے خزائن میں سے ایک خزانہ ہے۔ ارباب قلوب اسی ظہور سے قضاء و قدر کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اطاعت کے اسباب مہیا کر دیے جاتے ہیں، اور جو دوزخ کے لیے بنے ہیں ان کے لیے نافرمانی کے اسباب پیدا کر دیے جاتے ہیں اور برے رفقا کی صحبت عطا کی جاتی ہے، اس کے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کیے جاتے ہیں۔ شیطان اللہ کی رحمت اور اس کے کرم کا حوالہ دے کر بہت زیادہ بے وقوف بناتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ابھی زندگی پڑی ہے، گناہ کیے جا، توبہ کر لینا۔ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی کمی نہیں، اگر تو نے ان کی مخالفت کی تو کیا غضب ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کے وعدوں کی صحیح تصویر کشی کی ہے۔ یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 15 آیت نمبر 120۔ شیطان ان لوگوں سے وعدے کیا کرتا ہے اور ان کو ہوسیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے صرف جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کا وعدہ کرتا ہے اور مغفرت کی تمنا دلاتا ہے اور لوگوں کو ان ہیلوں اور تدبیروں سے ہلاکت میں مبتلا کرتا ہے۔ آدمی شیطان کے فریب میں آ کر اس کی بات قبول کر لیتا ہے اور حق کے لیے اس کا سینہ بحکم تقدیر ازلی تنگ ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 125۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پر ڈالنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کو بے راہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ، بہت تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 159۔ اگر حق تعالی تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دیں تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے، اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد کرنا چاہیے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی گمراہ کرنے والا ہے۔ یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، نہ کوئی اس کے حکم کو ٹال سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلے کو رد کر سکتا ہے۔ اس نے جنت پیدا کی اور اس کے مستحق پیدا کیے، پھر ان مستحقین کو اطاعت کی راہ پر لگایا۔ اسی نے دوزخ اور اس کے اہل پیدا کیے، پھر انہیں معاصی کے راستے پر ڈالا اور اپنے بندوں کو جنتیوں اور دوزخیوں کی علامات بتا دیں، اور یہ اعلان فرما دیا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 29 آیت نمبر 13 اور 14۔ نیک لوگ بے شک آسائش میں ہوں گے اور بدکار یعنی کافر لوگ بے شک دوزخ میں ہوں گے۔
پھر یہ فرمایا جیسا کہ حدیث شریف میں ہے حولاء فی الجنت ولا ابالی وحولاء فی النار ولا ابالی. یہ احمد اور ابن حبان کی حدیث ہے جس کو عبد الرحمن بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے. یہ لوگ جنت میں ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں، اور یہ لوگ دوزخ میں ہیں مجھے ان کی پرواہ نہیں. اللہ تعالی بلند و برتر ہیں. لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13. وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے. عجائب قلب کے سلسلے میں ہم اسی مختصر پر اکتفا کرتے ہیں کیونکہ اس موضوع پر اس سے زیادہ کچھ کہنا علم معاملہ کے مناسب نہیں ہے. جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کو علوم معاملہ کے اسرار و رموز سے واقفیت ہو جائے جو ظواہر پر قانے نہیں رہنا چاہتے اور چھلکے کے بجائے مغز کو ترجیح دیتے ہیں اور حقائق کی باریکیوں کے مشتاق ہیں. امید ہے کہ ہماری یہ مختصر باتیں ان کی تشنگی دور کریں گی اور ان کے لیے مفید ثابت ہوں گی.